لیکن آج نمازوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے؟ مائک کا استعمال نماز میں، یہ جو مائک ہے، امام اگر بغیر مائک کے بول رہا ہے 2 صف 3 صف 5 صف میں آواز جا رہی ہے، مائک لگا دیا، اب چاہے جتنے اس میں پونگے لگاتے جاؤ پورا شہر سنے گا، تو یہ کون سی آواز؟ کس کی آواز ہے؟ یہ ایک سسٹم ہے، اس نے کیچ کی آواز کو بڑی تیزی سے، برف کی تیزی سے ریکارڈ بھی کیا اور ریکارڈ کر کے آگے بھی پہنچا، سسٹم ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ یہ ریکارڈ کی ہوئی آواز ہے، ٹیپ کی ہوئی، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر تلقم من الخارج، یہ مفسد صلاۃ، یعنی کوئی شخص نماز میں نہیں ہو، نمازی کو لقمہ دے، امام صاحب بھول جائے لمبے شریف، کوئی باہر کھڑا ہو، وہ لقمہ دے دے، امام قبول کر لے، سارے نمازوں، امام کی بھی نماز نہیں اور سب سارے نمازیوں کی نماز باطل ہوگی۔ تو یہ وہی صورت ہے کہ یہ تلقم من الخارج مائک ہے، یہ ایک علیحدہ آواز ہے جیسے ریکارڈ کی ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس پر نماز کو حلال سمجھتے ہیں، وہ وقت قریب ہے، دور نہیں کہ یہ ہو جائے کہ ٹیپ رکھ دیا جائے اور اسی پر نماز ہو جائے۔ آج روبوٹ کا زمانہ ہے، روبوٹ کو امام کی جگہ پر فٹ کر دیا جائے، اس کو صافہ باندھ دیا جائے، داڑھی لگا دی جائے اور وہ اللہ اکبر اور قرآن پڑھے اور اسی پر نماز ہو۔ یہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فساد پیدا کرتے ہیں، جیسے شروع ہوتا ہے وہیں سے سعودیہ سے مائک لگا، اب وہ صاحب نماز لوگوں نے دیکھا کہ وہاں سے ہو گیا، تو ہو سکتا ہے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ روبوٹ کو کھڑا کر دیا جائے اسی پہ نماز ہو۔ تو یہ مفسد صلاۃ ہے، اس میں کئی خرابیاں، کچھ بعض صورتوں میں فساد نماز کا اندیشہ ہے اور بعض صورتوں میں نماز ہوتی ہی نہیں۔ جیسے فساد نماز کیا ہے کہ مائک پر نماز ہو رہی ہے، کنیکشن لائٹ سے ہے، لائٹ چلی گئی، اب کیا ہوگا؟ اور بیٹری سے ہے، بیٹری فیل ہو گئی، اب کیسے نماز ہوگی؟ اور بعض ایک صورت یہ ہے کہ یہ جو سینسیٹیو بہت اچھے طریقے کے اچھے قسم کے مائک نئے جو آئے ہیں وہ بہت سینسیٹیو، تو یہ بھی ہوا ہے کئی جگہ کہ انہوں نے ایف ایم کی آواز کیچ کی، اس میں گانا ہو رہا ہے، ادھر تلاوت ہو رہی ہے، ساتھ میں مکس، دونوں آوازیں مکس ہو رہی ہیں، نمازی گانا بھی سن رہا ہے، نمازی یہ بھی ہو رہا ہے، تو یہ فساد نماز کی صورت ہے۔ تو بعض صورتوں میں فساد نماز کا اندیشہ ہے اور بعض اور ایک صورت میں جو ہے وہ نماز ہوتی ہی ظاہر ریکارڈ ہے امام کیا، وہ اصل آواز نہیں، جیسے آپ ایکو میں بولنے کے بعد خاموش ہو کے 5-10 مرتبہ وہ آواز ہو رہی ہے، یا کنویں میں آواز دیں اللہ اکبر تو پلٹ کے کہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4-5 مرتبہ آئے، تو یہ ایک مرتبہ تو امام کی اصل آواز تھی، یہ 4 مرتبہ کس کی آواز؟ کنویں میں بولا، کنویں میں سے آواز، یہ اونچی عمارت میں بولیے تو پلٹ جاتی، تو یہ آوازیں بازگشت، تو ہمارے علماء نے اس کو، بڑے علماء جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کے فتوے کہ انہوں نے اس کو آواز بازگشت مانا ہے، جنہیں دین کو صحیح طور پر سمجھا، انہوں نے نماز کو اس پر حلال نہیں کرتا۔ اب بھیڑ کدھر جا رہی ہے اس سے ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں اپنے نمازوں کی فکر کرنا چاہیے۔ لوگ آج بھیڑ تو یہ بھی ہے، بھیڑ بے نمازیوں کی ہے، تو کیا معاذ اللہ کوئی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ نماز کو معاف کر دیا جائے اس لیے کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی ہے؟ معاذ اللہ، بہت بڑی تعداد عورتوں کی برقع نہیں ہوتی، تو کیا یہ کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ عورتوں نے برقع اوڑھنا چھوڑ دیا لہذا پردے کو معاف کر دیا جائے گا؟ تو بھیڑ کیا کری، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ نمازی کو وہی کرنا چاہیے
شرائط نماز جو ہے اس کا نماز میں لحاظ ضروری، پوری محنت کر رہے ہو، وضو کر رہے ہو، گرمی برداشت، ٹھنڈ برداشت کر کے دوڑے بھاگے ہانپتے کانپتے آپ مسجد میں گئے اور باسوتوں میں خالی ہاتھ نماز ہی نہ، تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اور اس فتوے پر حضرت مفتی اعظم نے فتویٰ دیا تو بڑے بڑے اس وقت کے علماء نے سب نے تائید کی، سب سے مضبوط تائید کچوچا شریف سے محدث کبیر وہ محدث اعظم ہند نے فرمائی اور کہا، کیا لکھا، ھذا حکم العالم المطاع وما علینا الا الاتباع، کہ یہ ایک ایسے عالم مطاع کا فتویٰ ہے کہ سوائے اطاعت کے ہمارے لیے چارہ نہیں، تو ان کا بھی فتویٰ ہے، لہذا تمام علماء اس پر متفق ہیں۔ آج خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، یہ قرب قیامت ہے، فتنے تو اب کم نہیں ہوں گے، بڑھیں گے، ابھی بہت کچھ دیکھنا، کیسے کیسے فتنے، وہ کتابوں میں سب درد ہے، کیا کیا ہوگا، اتنے فتنے ہوں گے، دیندار پریشان ہو جائیں گے، ان کے لیے دائرہ بہت تنگ ہو جائے گا، آبادی چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کریں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین کے اوپر نہ ہوتے، اندر ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے فتنوں سے محفوظ و محفوظ فرمائے، ہماری ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان کی فکر کیجیے، کتابیں پڑھیے، اور اس معاملے میں جو بہت سارے سوال ہوتے ہیں، نیاز کیوں، فاتحہ کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، مراسم اہل سنت پر جو حملے ہوتے ہیں مخالفین کی جانب سے، اس کے جواب کے لیے جاء الحق ایک کتاب ہے، مفتی احمد یار خان صاحب کی کتاب ہے جاء الحق، وہ اپنے گھروں میں رکھیے، اس کا مطالعہ کیجیے، تو انشاءاللہ بہت کچھ جواب دینا آپ سیکھ جائیں گے، آپ کو ادھر ادھر پوچھنا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ خود ہی جواب دے لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔